الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون صدق اللہ العلی العظیم۔ امیر سنی دعوت اسلامی حضرت علامہ شاکر نوری رضوی، علماء ملت اسلامیہ، قابل احترام بزرگوں اور دوستوں، مجھے خوشی ہے کہ ناگپور کے عظیم الشان اجتماع میں، معاف کیجیے گا اندور کے، میں حاضر ہونے کا شرف حاصل کر رہا ہوں۔ صحت واقعی اس قابل نہیں ہے کہ میں یہ طویل سفر کر سکوں، لیکن صرف اس لیے حاضر ہوا ہوں تاکہ آپ کی اس فصل بہار کو اپنی آنکھوں سے دیکھ سکوں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی دعاؤں میں میں شریک ہو سکوں۔ حضرت علامہ شاکر نوری صاحب اپنے وقت کے ایک منفرد المثال اور عظیم خطیب ہیں۔ ان کا سب سے بڑا کمال یہ ہے کہ اپنی ہر گفتگو قرآن اور حدیث کی روشنی میں کرتے ہیں۔ یہ حافظ بھی ہیں، اور میرا اپنا یہ خیال ہے کہ میری نظر میں دنیا میں کوئی کسی حافظ نے حفظ قرآن سے اتنا فائدہ نہیں اٹھایا جتنا انہوں نے اٹھایا ہے۔ قرآن کی تفہیم ان کا ملکہ ہے، اور کوئی بھی شعبہ زندگی ہو اس سلسلے میں یہ آیات مبارکہ تلاش کر لیتے ہیں۔ غلطی یہ ہوتی ہے ہمارے ناظمین اجلاس سے کہ ان کے بعد مجھے بٹھال دیتے ہیں، مجھے پہلے بٹھالنا چاہیے، اس لیے کہ جو قرآن پاک کے حوالے سے جو گفتگو کر کے ذہنوں کو سجاتے اور آراستہ کرتے ہیں، سنوارتے ہیں، اس کا تأثر قائم رہ جائے، لوگ اسے بھول نہ جائیں۔ میرے عزیز ساتھیوں، مجھے خوشی ہو رہی ہے آپ کو دیکھ کر کے اور آپ کے اجتماع کو دیکھ کر کے، اور خاص طور پر ان حفاظ کو دیکھ کر کے۔ کسی یونیورسٹی سے اگر ہزاروں فارغ ہوتے تو مجھے اتنی خوشی نہیں ہوتی جتنا ان چند بچوں کو دیکھ کے ہو رہی ہے، اس لیے کہ یونیورسٹیوں میں تعلیم دی جاتی ہے تو سارے مضامین انسانوں کے تیار کیے ہوتے ہیں، انسانوں کے بنائے ہوئے ہوتے ہیں۔ جو کتابیں پڑھائی جاتی ہیں وہ انسانوں کی لکھی ہوئی کتابیں ہوتی ہیں۔ اگر آپ ڈاکٹر ہو رہے ہیں، ڈاکٹر کی ڈگری لے رہے ہیں، تو آپ نے جو کتابیں پڑھی ہیں، جو آپ نے تجربات کیے ہیں، وہ سب انسانی عمل کا نتیجہ ہیں، انسانوں کی لکھی ہوئی کتابیں ہیں، انسانوں کے تیار کردہ مضامین اور خطبات ہیں۔ اسی طریقے سے آپ کوئی بھی علم پڑھیں، یقینی طور پہ وہ علم انسانوں کا اپنا علم ہوتا ہے، مگر ان بچوں نے جو کتاب یاد کی ہے وہ اللہ کی نازلی ہوئی کی ہوئی کتاب ہے۔ ایک دنیاوی تعلیم یافتہ انسان کے مقابلے میں یہ بچے زیادہ قیمتی ہیں، اس لیے کہ جو فرق اللہ کی کتاب اور بندوں کی کتاب میں ہے وہی فرق ان کے اندر ہے اور دنیاوی تعلیم کے اندر ہے۔ کاش ہم اس کی قدر کو محسوس کر سکتے اور اس کو جان سکتے کہ یہ بچے کتنے قیمتی ہیں۔ بس دعا یہ ہے کہ انہیں اللہ دین پر قائم رکھے اور آئندہ بھی دین کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ نہ ہو کہ قرآن پڑھ کے یہ بھول جائیں اور اس طرح سے وہ محنت جو ان کے ماں باپ نے کی ہے، ان کے اساتذہ نے کی ہے، وہ ضائع ہو جائے۔ حضرات گرامی، قرآن پاک اللہ کا ایک عظیم معجزہ ہے۔ سارے انبیاء کرام کو اپنے اپنے دور اور اپنے اپنے زمانے کے اعتبار سے معجزات دیے گئے، اس لیے کہ معجزہ دلیل نبوت ہوتا ہے۔ معجزہ ثابت کرتا ہے کہ یہ نبی ہیں، اس لیے انبیاء کرام ہی کو معجزات دیے جاتے ہیں۔ غیر نبی کے لیے لفظ معجزہ کا استعمال جائز نہیں ہے، اس لیے کہ غیر نبی سے معجزہ صادر نہیں ہو سکتا۔ تمامی انبیاء کرام کو معجزات دیے گئے،
جناب موسیٰ کو ان کے زمانے کے اعتبار سے دیا گیا۔ ان کے زمانے میں سحر و طلسم کا زور تھا، جادو کا زور تھا، تو انہیں عصا کا معجزہ دیا گیا، انفلاق بحر کا معجزہ دیا گیا، انشقاق حجر کا معجزہ دیا گیا، دریا میں کو پھاڑنے کا معجزہ دیا گیا، من و سلوہ اتارنے کا معجزہ دیا گیا۔ یہ معجزات انہیں عطا کیے گئے۔ اور جب جناب عیسیٰ کا زمانہ آیا اور یونان کی فکر اور یونان کی منطق اور یونان کا فلسفہ غالب تھا، تو انہیں مسیحا بنایا گیا۔ یونانیوں کا یہ خیال تھا کہ ہم نے دنیا کے تمام امراض پہ قابو پا لیا ہے، صرف ایک مرض ایسا ہے جس پہ ہم قابو نہیں پا سکیں، اور وہ موت ہے۔ ایک وقت ایسا ضرور آئے گا کہ ہم موت پہ قابو پا لیں گے، اور جب ہم مریں گے نہیں تو کسی بھی فلسفے ما بعد الموت کو نہیں مانیں گے، نہ ہم خدا کو مانیں گے، نہ آخرت کو مانیں گے، نہ مرنے کے بعد اٹھنے کو مانیں گے، اس لیے کہ ہم مریں گے ہی نہیں۔ یعنی ابھی انہوں نے یہ منزل حاصل نہیں کی تھی اور نہ کر سکتے تھے۔ موت امر الہی ہے، موت امر مبرم ہے، موت ایک ایسا فیصلہ ہے جس پر آج تک کوئی قابو نہیں پا سکا اور نہ روک سکا اسے۔ موت کو مؤخر بھی نہیں کیا سکتا، موت آنی ہے اور اپنے وقت پر آنی ہے۔ اس لیے ظاہر ہے کہ وہ ایسا کر نہیں سکتے تھے، مگر امیدیں لگانے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ وہ دعویٰ کر رہے تھے ہم موت پہ قابو پا لیں گے۔ ایسے دور میں جناب عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا گیا مسیحا بنا کر کے کہ یونان کے دانشوروں اور طبیبوں، تم موت کا علاج تلاش کر رہے ہو، اگر موت کو زندگی بنتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہو تو میرے نبی کی بارگاہ میں، اور نبی ٹھوکر لگاتا ہے مردہ زندہ ہو جاتا ہے، نبی قم بزن اللہ کہتا ہے مردہ زندہ ہو جاتا ہے۔ نبی کی بارگاہ میں پتہ چلا کہ زندگی نبی کے قدموں سے وابستہ ہے، جو ان کے قریب ہوتا ہے زندہ ہوتا چلا جاتا ہے، جو ان سے دور ہوتا ہے مرتا چلا جاتا ہے۔ آج بھی ہماری اور آپ کی زندگی نبی کے قدموں سے وابستہ ہے۔ اس نبی کے جو حیات ہیں، حیات بخش ہیں، حیات نواز ہیں، حیات کو سنوارنے والے ہیں، حیات کو حیات کی عظمتیں دینے والے ہیں، حیات کو شعور حیات بخشنے والے ہیں۔ اس نبی کے مقدس دامن سے جب ہم قریب ہو جائیں گے تو زندہ ہو جائیں گے۔ افراد قریب ہوں گے، افراد زندہ ہوں گے، قومیں قریب ہوں گی، قومیں زندہ ہوگی، ملک قریب ہوگا، ملک زندہ ہوگا، اور دنیا قریب ہوگی، دنیا زندہ ہوگی۔ اس نبی کی حیات کو محسوس کرنے والے صرف ہم ہیں، اس نبی کے مقدس حیات بخش پیغام کو پہنچانے والے ہم ہیں، اس نبی کے مقدس نظام کو دینے والی ہماری ذمہ داری ہے، مگر افسوس کہ ہم یہ نہیں کر رہے ہیں۔ ہم خود زندہ نہیں ہیں تو زندگی کا پیغام کیا دیں گے؟ ہماری حیات تو موت کی مثالی حیثیت بنتی چلی جا رہی ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، ہمیں زندہ ہونا ہے، قرآن عظیم کی روشنی میں زندہ ہونا ہے، حدیث مصطفیٰ کے آئینے میں زندہ ہونا ہے، کردار پیغمبر کی صورت میں زندہ ہونا ہے، خلق مصطفیٰ کی تصویر بن کے زندہ ہونا ہے، اور آئینے کردار مصطفیٰ کو سامنے رکھ کے زندہ ہونا ہے۔ جب تک ہم زندہ نہیں ہوں گے دنیا ہمیں مارتی رہے گی، لیکن جس روز ہم نے پیغمبر اعظم کی حیات سے استفادہ کرتے ہوئے زندگی کی راہ پہ چلنا شروع کر دیا تو ہم زندگی دیں گے نہیں، زندگی لیں گے نہیں، زندگی دیں گے، کوئی ہماری زندگی چھین نہیں سکتا ہے۔ آج اصل المیہ یہ ہے کہ ہم نے پیغمبر اعظم سے اپنا رشتہ توڑا، قرآن عظیم سے اپنا رشتہ توڑا، اللہ کی کتاب سے اپنا رشتہ توڑا، اور پھر یہ ہوا کہ وہ معزز سے زمانے مسلمان ہو کر اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ میرے عزیز ساتھیوں، قرآن عظیم ترین معجزہ ہے، اور انبیاء کرام کے معجزات آج زندہ نہیں ہیں، نہ عصائے موسوی زندہ ہے، نہ دست مسیحا کہیں موجود ہے، اور نہ ہی کوئی اور معجزہ زندہ ہے، مگر سرور کائنات آخری نبی تھے، ہر دور کے نبی، ہر عصر کے نبی، ہر زمانے کے نبی، ہر قوم کے نبی، ہر ملت کے نبی، زمین و آسمان کے نبی، مخلوق کی ہر شے کے نبی، اس لیے ان کا معجزہ آج بھی زندہ ہے اور قیامت تک زندہ رہے گا۔ قرآن عظیم ایک زندہ معجزہ ہے، اور قرآن عظیم کے معجزاتی کیفیت کو آج بھی دنیا محسوس کر سکتی ہے، بشرطے کہ آپ خود قرآن عظیم کو محسوس کریں۔
بلا شبہ ہم قرآن پڑھا لیتے ہیں بچوں کو، لیکن کیا مجھے آپ بتا سکتے ہیں کہ دنیا میں کوئی اور بھی کتاب ایسی ہے جو پڑھائی جاتی ہے اور سمجھائی نہ جاتی ہو؟ دنیا میں اور بھی کوئی ایسی کتاب، میں یہ نہیں کہتا کہ پڑھنا صحیح نہیں ہے، جو لوگ یہ کہتے ہیں قرآن پاک کا ناظرہ پڑھنا اور تلاوت کرنا بغیر مفہوم کے وہ غلط کر رہے ہیں، وہ غلط کر رہے ہیں، جو ایسا کہتے ہیں وہ غلط کر رہے ہیں۔ قرآن پاک کی تلاوت کا اپنا مقام ہے، اس کے اپنے اثرات ہیں زندگی کے اوپر جو محسوس کیے جا سکتے ہیں، مگر قرآن پاک پیغام زندگی ہے، ایک نظام حیات ہے، ایک آئین زندگی ہے، ایک قانون ہے، ایک دستور ہے، اور وہ افسوس کہ ہم مجھ سے واقف نہیں ہیں، ہم جانتے بھی نہیں قرآن ہم سے کیا کہہ رہا ہے۔ قرآن کا انداز کلام یہ ہے، انداز خطاب یہ ہے کہ یا تو اللہ ہم سے کلام کر رہا ہے یا ہم اللہ سے کلام کر رہے ہیں۔ یہ کنورسیشن ہے، گفتگو ہے بین اللہ والعبد، بندے اور خدا کے درمیان میں مسلسل گفتگو ہے۔ قرآن عظیم مسلسل قرآن عظیم گفتگو ہے۔ آپ اللہ سے کیا کہہ رہے ہیں آپ کو معلوم نہیں، آپ کا اللہ آپ سے کیا کہہ رہا ہے آپ کو معلوم۔ پڑھ رہے ہیں، آپ تلاوت کر رہے ہیں، تلاوت کا فائدہ ہے، اس کی میں ایک مثال آپ کو دوں۔ قرآن عظیم میں اللہ کے رسول علیہ السلام فرمایا کہ تمہیں ہر لفظ کے بدلے میں 10 نیکیاں ملیں گی۔ قرآن عظیم کے ہر لفظ کے بدلے میں 10 نیکیاں ملیں گی۔ مثلاً خدا آقا نے فرمایا، مثلاً الف لام میم، الف کو 10 نیکی، لام کی 10 نیکیاں اور میم کی 10 نیکیاں۔ میں یہ کہتا ہوں کہ حضور نے حروف مقطعات میں اسے کیوں پسند فرمایا؟ کسی اور ایسے لفظ کو جس کا مفہوم سب سمجھتے ہوں اس کو کیوں نہیں پسند فرمایا؟ تاکہ معلوم ہو کہ تم بغیر سمجھے ہی پڑھو گے 30 نیکیاں تمہیں ملیں گی۔ یہ ان لوگوں کے منہ پر تھپیڑا ہے جو یہ کہتے ہیں قرآن پاک کو بغیر سمجھے پڑھنا ناجائز ہے، مگر میں ان کی اس بات سے متفق، قرآن پاک سمجھنا چاہیے۔ قرآن پاک کے نظام کو، قرآن پاک کے آئین کو جاننا ضروری ہے۔ دنیا میں کوئی ایسا قانون نہیں ہے، کوئی قانون ایسا نہیں ہے جو اپنے ماننے والوں کو، اپنی قوم کو یا اپنے تسلیم کرنے والوں کو سال میں پورا کا نظام سمجھایا جاتا ہو۔ کیا کسی ملک کا قانون اس ملک کے بسنے والوں کو ہر سال بتایا جاتا ہے؟ پورا قانون سمجھایا جاتا ہے؟ معاشرتی قانون، معاشی قانون، سیاسی قانون، اخلاقی قانون، طبعیاتی قانون، کیا کوئی ایسا ہے دنیا میں ملک جہاں قرآن جہاں کتاب اور قانون کتاب ہر فرد کو سمجھائی جاتی ہو؟ مگر یہ تنہا قرآن عظیم ہے جو ہر روز پڑھا جاتا ہے، اور ماہ رمضان میں پوری امت مسلمہ کو پورا قرآن پاک سنایا جاتا ہے۔ اگر مسلمان سمجھتا تو ایک بھی قانون اسلامی اس کی نگاہ سے پوشیدہ نہیں ہوتا، لیکن آج ہم نے اس کو فراموش کر دیا ہے۔ ہم نے صرف تلاوت کو سمجھا ہے کہ ہم نے حق ادا کر دیا۔ قرآن دعوت ہے، قرآن پیغام ہے، قرآن آئین ہے، قرآن نظام ہے، قرآن دستور ہے، قرآن طرز زندگی ہے، قرآن طرز اخلاق ہے، قرآن ہماری زندگی کے ہر گوشے کی رہنمائی کرنے والا ہے، قرآن ہر دور کے لیے ہے، قرآن ہر عصر کے لیے ہے، قرآن ہر قوم کے لیے ہے۔ قرآن ایک مکمل نظام زندگی ہے ان تمام لوگوں کے لیے جن کی طرف اللہ کے رسول نبی بنا کے بھیجے گئے تھے۔ جانتے ہیں وہ رحمت للعالمین ہے، تمام عالموں کے لیے رحمت ہیں، وہ ہر عالم کی رحمت ہیں۔ کسی عالم میں رہ جاتے یہ ان کی مہربانی تھی، یہ عالم پسند آیا۔ آپ اندازہ فرمائیں، ہر عالم کی رحمت ہیں، عالم ناسوت بھی ہیں، عالم لاہوت کی بھی ہیں، عالم ملکوت کی بھی ہیں، ہر عالم کی رحمت ہیں سرور کائنات۔ خود آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ بعثت الی الخلق کافہ، میں تمام مخلوق کے لیے نبی بنا کے بھیجا گیا ہوں، مبعوث کیا گیا ہوں۔ لفظ مبعوث میں نبوت کا لازمہ شامل ہے، مجھے مبعوث کیا گیا ہے، مجھے بھیجا گیا ہے، صرف پیدا نہیں کیا گیا ہے، مجھے بھیجا گیا ہے۔ تو مجھے بھیجا گیا ہے تمام مخلوق کے لیے۔ الخلق کا اطلاق ما سوی اللہ پہ ہوتا ہے، اللہ کے علاوہ ساری کائنات وہ خالق ہے، جتنی مخلوق ہیں سب کے لیے سرور کائنات نبی بنا کے بھیجے گئے۔ وہ عالمگیر نبی ہیں، یونیورسل پرافٹ ہیں،
کائنات کے ذرے ذرے کے لیے ہیں، اس لیے قرآن پاک بھی کائنات کی ہر شے کے لیے ہے۔ قانون بھی ہر طبقہ حیات کے لیے ہے، ہر گوشہ زندگی کے لیے ہے، ہر قوم کے لیے ہے، وہ عربی ہو یا عجمی ہو، وہ کسی ملک کا بسنے والا ہو، قرآن پاک سب کے لیے ایک مقدس نظام زندگی اور مقدس قانون حیات ہے۔ اور پھر سنیے، اسلام چونکہ قیامت تک کے لیے نبی ہے، اس لیے قیامت تک کے لیے قانون حیات ہے۔ آپ یہ دیکھتے ہیں دنیا میں قوانین کا مسئلہ کیا ہے، آج کوئی قانون بنایا جاتا ہے، کل کے حالات ایسے پیدا ہوتے ہیں کہ قانون بدلنا پڑتا ہے، دستور بدلنا پڑتا ہے، آئین بدلنا پڑتا ہے، دفعات چینج کرنی پڑتی ہیں، آرٹیکلز چینج کرنے پڑتے ہیں، کبھی کبھی کہ پورا نظام بدل دیا جاتا ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ اس لیے کہ انسان آج کو دیکھتا ہے مگر کل کو نہیں دیکھتا۔ انسان حال کے شامیانے میں بیٹھ کے قانون بناتا ہے اور مستقبل سے بے خبر ہوتا ہے۔ مستقبل کے بارے میں کچھ اندازے ہوتے ہیں، کچھ قیاس ہوتے ہیں، کچھ ظنیات ہوتی ہیں، مگر مستقبل کے اس کے سامنے نہیں ہوتا۔ اس لیے آج جو قانون بناتا ہے کل اسے توڑنا پڑتا ہے، وہ مجبور ہے ایسا کرنے پر۔ اگر مثال دینی ہو تو میں سینکڑوں قوانین کی تبدیلیوں کا جائزہ لے کر کے بتا سکتا ہوں کہ کس طرح تبدیلیاں ہوتی ہیں، کس طرح قانون کو بدلا جاتا ہے۔ آپ ذرا سوچئے، ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ کیوں انسان قانون بنتا ہے؟ اس لیے کہ انسان جو قانون بناتا ہے اس کے سامنے صرف حال ہوتا ہے، مستقبل کے بارے میں صرف گیس ہوتے ہیں، کچھ خیالات ہوتے ہیں، کچھ امکانات ہوتے ہیں اس کے سامنے، کوئی حقیقی روشنی نہیں ہوتی ہے۔ اس لیے قانون بدلنا پڑتا ہے۔ مگر قرآن اس اللہ کا نازل کا قانون ہے جو ہر دور کو دیکھ رہا ہے، ہر عصر کو دیکھ رہا ہے، ہر زمانے کو دیکھ رہا ہے، ہر طبقے کو دیکھ رہا ہے۔ ہر زمانہ مخلوق ہے اور اس کے سامنے روشن ہے ہر زمانہ۔ اس لیے وہ جو قانون عطا فرمائے گا نہ زمانہ توڑ سکے گا، نہ زمانہ چیلنج کر سکے گا۔ یہی وجہ ہے قرآن پاک کے قانون میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ مگر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جو تبدیلیاں ہو رہی ہیں، کیا قرآن پاک میں اس کا جواب موجود ہے؟ جو چیلنجز ہو رہے ہیں، کیا قرآن پاک میں اس کا جواب موجود ہے؟ جو حالات ہمارے سامنے ہیں، کیا قرآن پاک میں اس کا جواب موجود ہے؟ جو نئے مسائل پیدا ہو رہے ہیں، کیا قرآن پاک اس کا جواب دے رہا ہے؟ میں کہتا ہوں جی ہاں، آپ قرآن پڑھیے۔ واللہ العظیم، یہ بات بالقسم کہی جا سکتی ہے کہ عصر جدید کا کوئی بھی ایسا مسئلہ نہیں ہے جس کا جواب قرآن کے اندر نہ ہو، جس کا جواب قرآن کے اندر نہ دے ہو۔ آپ ذرا سو، مغربیت آج کا مسئلہ ہے، جواب قرآن کے اندر۔ الحاد آج کا مسئلہ ہے، جواب قرآن کے اندر۔ ارتداد آج کا مسئلہ ہے، جواب قرآن کے اندر۔ مارکسزم آج کا مسئلہ تھا، جواب قرآن کے اندر۔ جمہوریت آج کا مسئلہ ہے، جواب قرآن کے اندر ہے۔ آپ ذرا سوچئے، مسائل آج پیدا ہو رہے ہیں، چیلنجز آج ہیں، قوانین آج بن رہے ہیں، جواب قرآن پاک سے میں پہلے ہی سے موجود ہے، تاکہ دنیا یہ سمجھے کہ اللہ کا کلام ہے جو ہر دور کے لیے ہے اور ہر عصر کے لیے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ذرا خلاؤں میں پرواز کرنا آج کا مسئلہ ہے، طبقات آسمات کو طے کرنا آج کا مسئلہ ہے، سیاروں کی گردش کا جائزہ لینا آج کا مسئلہ ہے، سیاروں کے فرق کو محسوس کرنا آج کا مسئلہ ہے، زمین کی کیفیات کا جائزہ لینا آج کا مسئلہ ہے، سمندروں کا تذکرہ آج کا مسئلہ ہے، سمندروں کے درمیان چلنے ہوئی کشتیاں اور سمندروں کے درمیان پانی کے فرق آج کے مسائل ہیں۔ مگر قرآن پاک میں 1400 سال پہلے کی تفصیل موجود ہے۔ مطالعہ کیجئے قرآن عظیم کا، جائزہ لیے اللہ کی مقدس کتاب کا، آپ حیرت میں ڈوبتے چلے جائیں گے۔ ایک صاحب نظر نے کہا جو قرآن پاک کو جانتے ہیں کہ قرآن پاک کا معاملہ یہ ہے کہ آپ ایک بڑے خوبصورت باغ کی سفر کر رہے ہیں اور باغ میں جانے کے بعد آپ اپنے دوستوں کے لیے پھول چنتے ہیں، اپنا دامن بھرتے چلے جاتے ہیں، لیکن ایک ایسا مقام آتا ہے جہاں حیرت و استعجاب میں آپ سب کچھ بھول جاتے ہیں، دامن ہاتھ سے چھوٹ جاتا ہے، آپ کو کسی بات کا اتنا حسن ہے، اتنا جمال ہے، اتنی کیفیت ہے۔ قرآن پاک کا معاملہ یہ، مطالعہ شروع کیجئے اور جگہ جگہ آپ کی حیرت و استعجاب کا عالم یہ ہوگا کہ آپ گم ہو جائیں گے، اپنی ہستی کو فراموش کر دیں گے، دنیا کی کوئی شے آپ کے نگاہوں کے سامنے نہیں رہ جائے گی۔ دنی ورتا کشتی فیروشد ہزار کہ پیدا نشد تختہ برکنار، یہ کیفیت ہے قرآن عظیم کے مطالعے کی۔ قرآن عظیم پڑھتے جائیے اور کائنات کے حسن اور تخلیق کائنات میں ڈوبتے چلے جائیے، کائنات کی عظمتوں کا احساس کیجیے اور قرآن پاک کے انوار میں اس قدر غرق ہو جائیے کہ آپ کی نگاہ کسی اور طرف اٹھ نہ سکے، مگر یہ قرآن پاک کے حقیقی مطالعے کی بنیاد پہ ہوگا۔ عزیزان میرے اسلامیہ،
میں بہت سے مسائل سے سمجھا سکتا ہوں کہ کس طرح آج کے مسائل کا جواب قرآن دے رہا ہے، لیکن آئیے میں قرآن کے حوالے سے، اس کے اسلوب کے حوالے سے، اس کے طرز خطاب کے حوالے سے، اس کے بیان کے حوالے سے، اس کے ادب کے حوالے سے، اور اس کی فصاحت کے حوالے سے، اس کی بلاغت کے حوالے سے چند باتیں عرض کروں۔ زبانوں کا جہاں تک مسئلہ ہے، ہر زبان میں 20-25 سال میں تبدیلی ہوتی ہے، اور 100 سال میں ہر زبان بدل جاتی، اسلوب بدل جاتا ہے، انداز تحریر بدل جاتا ہے، انداز گفتگو بدل جاتا ہے، یہ سب کچھ بدل جاتا ہے۔ آپ ذرا سوچئے، میر کے دور کی زبان آج نہیں بولی جا سکتی۔ سرحان میر کے آہستہ بولو ابھی ٹک روتے روتے سو گیا ہے۔ جہاں آپ نے ٹک کہا نکالنے یار یہ متروک ہو چکا، آج یہ لفظ استعمال نہیں ہوتا، سمجھا آپ نے؟ حریف دم افعا نکلا غالب کی زبان ہے، حریف دم افعا نکلا۔ ذرا اس پورے مجمع میں ایک آدمی سمجھا دی اس کا مفہوم کیا ہے؟ اس طرح کتنے ہی لوگ ہیں جو ایسی زبان بولتے تھے جو پہلے سمجھی آتی تھی، آج سمجھی نہیں جاتی۔ زبان بدلتی رہتی ہے، اس میں ترقی ہوتی رہتی ہے، اس کا اسلوب بدلتا رہتا ہے، ہر دور میں ہوتا ہے۔ تو جب اردو میں یا دوسری زبانوں میں یہ تبدیلی ہوئی ہے تو کیا عربی میں نہیں ہوئی ہوگی؟ عربی ایک انٹرنیشنل زبان ہے، عربی پہ باضابطہ اثرات فرنس کے ہیں۔ عربی اس دور کی بھی رہنما ہے جہاں انگریزی کا غلبہ تھا۔ عربی ایک ایسی زبان ہے جس نے بہت سی زبانوں سے باضابطہ الفاظ بھی لیے ہیں، اسلوب بھی لیے ہیں۔ اس میں تبدیلی نہیں ہوئی ہوگی، یقیناً ہوئی ہوگی، اور ہوئی ہے۔ قدیم عربی کو دیکھیے اور عہد جاہلیت کے نصوص ادبیہ کو دیکھیے، علماء اچھی سے سمجھیں، اور آج کو دیکھیے، آج کا جائزہ لیجیے۔ قدیم عربی کے پڑھنے والے آج کی عربی سمجھ نہیں پا رہے، نہ اخبارات سمجھتے ہیں، نہ ریڈیو، نہ زبان سمجھتے ہیں۔ یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے سب کچھ بدل چکا ہے۔ مگر قرآن پاک کا اعجاز یہ ہے کہ جس طرح سے آج سے 1400 سال پہلے فساد و بلاد کے نقطہ انتہا پہ تھا، آج بھی ہے۔ نہ اس زمانے کوئی اسلوب چیلنج کر سکا، نہ آج کر سکتا ہے۔ وہ ہر دور کے لیے جدید ہے، اور ہر دور کو قدامت کی عظمتیں سنبھالے ہوئے ہیں۔ وہ اسلوب الہی ہے، وہ کلام الہی ہے۔ اس کی بہت سی مثالیں دی جا سکتی ہیں، لیکن میں صرف اشارتاً اپنے علماء اور اپنے طلباء کے سامنے عرض کرتا چلا جاؤں کہ یہ طریقہ، یہ ہے، انداز ہے مطالعے کا۔ آپ اندازہ فرمائیں، طہا حسین کہتا ہے، عربی کا بہت بڑا ادیب ہے، وہ کہتا ہے کہ دنیا کی ہر زبان کو آج ہم 2 اسالیب میں تقسیم کر سکتے ہیں، اسلوب جدید اور اسلوب قدیم۔ یہ جدید اسلوب ہے، یہ قدیم ہے، یہ پرانا طرز ہے، یہ نیا انداز بیان ہے۔ مگر قرآن ایک ایسی مقدس کتاب، ایک ایسا کلام الہی ہے کہ جس پہ نہ جدت کے اثرات ہیں، نہ قدامت کے ہیں، اس کا اپنا اسلوب ہے، ہر دور میں جدید ہے، ہر دور میں عظیم ہے، ہر دور میں مثالی ہے۔ ان بچوں نے وہ قرآن پڑھا ہے۔ میں یہ عرض کرنا چاہوں، ذرا سوچیے اور غور کیجیے، قرآن عظیم ہر دور کے لیے عظیم ہے، ہر دور کے لیے مثالی ہے۔ اور عالم یہ ہے کہ دنیا 1000 سال کے بعد، سینکڑوں سال کے بعد لوٹ رہی ہے قرآن کی طرف، آ رہی ہے قرآن کی طرف۔ قرآن پاک نے آج سے 1400 سال پہلے بیٹیوں کو حقوق دیے، وراثت میں حصہ دیا ہے، بہنوں کو حقوق دیے ہیں، دنیا میں کسی قوم نے نہیں دیا ہے۔ عورتوں کو حق کہیں بھی موجود نہیں تھا۔ یہ برطانیہ کی ملکہ کہتی، اس کا بھی انتقال ہوا ہے، کہ میرے زمانے میں یا میرے بچپنے میں کوئی بھی عورت مال کی مالکہ نہیں ہو سکتی تھی، دولت نہیں رہ سکتی تھی، ملکیت نہیں اس کی ہو سکتی تھی۔ یہ تھا عالم متمدن ملکوں کا۔ مگر آج پوری دنیا اس بات کی کوشش کر رہی ہے کہ عورتوں کو حق ملنا چاہیے۔ کیوں ملنا چاہیے؟ اس لیے کہ وہ دیکھ رہی ہے کہ یہ مطالعہ، عورتوں کا شعور بیدار ہو رہا ہے، عورتیں جاگ رہی ہیں۔ اگر ہم نے یہ حق نہیں دیا تو ہماری حکومت کا تختہ اڑ جائے گا۔ آج بیٹیوں کو حق دینے کی بات ہو رہی ہے ہر ملک کے اندر، آج عورتوں کو حق دینے کی بات ہو رہی ہے ہر ملک کے، آج عورتوں کی ملکیت بھی تسلیم کی جا رہی ہے، آج عورتوں کی وراثت بھی تسلیم کی جا رہی ہے۔ جو حق قرآن پاک نے 1400 سال پہلے دیا ہے، آج دنیا آج دینے کے لیے تیار ہے۔ ذرا آپ سوچئے، قرآن پاک نے آج سے 1400 سال پہلے بیوہ کو شادی کا حق دیا تھا۔ دنیا کے بہت سی قوموں میں بیوہ کو شادی کا حق نہیں تھا، جلا دی جاتی تھیں، تنہا چھوڑ دی جاتی تھیں،
منحوس سمجھا جاتا تھا. یہ صورتحال تھی. عورت کو بیوہ کا حق دینے میں سرور کائنات نے اتنا عظیم اہتمام کیا کہ ایک کے علاوہ، ہماری عظیم ماں کے علاوہ تمام بیوہ تھیں جن کو دامان رسالت سے واپس کر کے لیا، تاکہ کوئی انسان بیوہ کو منحوس نہ سمجھے، کوئی انسان بیوہ کو نفرت کی نگاہ سے نہ دیکھے، کوئی انسان بیوہ کو معاشرے سے خارج نہ کرے. بیوہ ام المومنین ہیں، وہ بیوہ ساری کائنات کے لیے انتہائی عظیم ماں ہیں. بیوہ وہ عظیم خاتون ہیں جن کا احسان ساری قوم کے اوپر ہے، اسلام کے اوپر، اور قیامت تک رہے گا. وہ ایک بیوہ خاتون ہے جن کے سامنے اسلام کی گردن قیامت تک جھکی رہے گی. وہ ایک بیوہ خاتون ہے کہ جنہوں نے سرور کائنات محمد الرسول اللہ کا سہارا دے کر کے اسلام کو آگے بڑھنے میں سب سے زیادہ احسانات کیے ہیں، بیوہ ہی ہیں. عزیزان ملت اسلامی، ذرا سوچئے، آج سے پہلے ایک سے زیادہ شادیاں، اور آج بھی اس کو اسلام کا پہ الزام رہا ہے، ایک سے زیادہ چار شادیاں، اتنا ہنگامہ ہو رہا ہے اس پر کہ لگتا ہے کہ ہر مسلمان 4 شادی کر رہا ہے، ہر مسلمان 12 بچے پیدا کر رہے ہیں. یار ایسا کہاں ہے؟ کئی ہزار میں نہیں، کئی لاکھ میں کوئی ایک شادی 2 کرتا ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب 4 شادیوں کی اجازت دی گئی ہے تو اتنی پابندیاں لگا دی گئی ہیں. وَإِن لَمْ تَعْدِلُوا فَوَاحِدًا، فرمایا گیا ہے تم ایک سے زیادہ شادی کر سکتے ہو لیکن ان میں عدل کرنا ہوگا. ایک طرح کا لباس دینا ہوگا، ایک طرح کا کھانا دے ہوگا، ایک طرح کی رہائش دینی ہوگی، راتوں کی تقسیم کرنی ہوگی، وقت کا تقسیم کرنا ہوگا، زمانے کا تقسیم محبتیں ایک جیسی کرنی ہوگی. کوئی نہیں کر سکتا. نتیجہ یہ ہے کہ جو قرآن پڑھتا ہے وہ دور ہو جاتا ہے، نہیں ایک سے زیادہ نہیں ہوگی. تو یہ تو وہ ہے قرآن کا حکم، مگر کیوں قرآن نے کہا؟ ذرا سوچئے. دنیا میں کتنی قومیں ہیں کہ جہاں جنگیں ہوئی ہیں اور جنگوں میں مرد مار دیے گئے ہیں. دوسری جنگ عظیم میں پوری دنیا میں مرد مارے گئے ہیں. دوسری جنگ عظیم میں پوری دنیا لپیٹ میں آئی تھی. عورتیں کہاں گئیں؟ بیوائیں کہاں گئیں؟ ریڈ لائن انہوں نے سجا دیا، عیاشیوں کے مرکز میں بیٹھ گئیں، اپنے جسم کو بیچنا شروع کر دیا. یہ برائیاں اس لیے ہوئی کہ انہیں ایک سے زیادہ شادی اجازت نہیں. اسلام نے ایسے موقع پناہ دیا ہے، اپنے دامن سے وابستہ کیا ہے. انہیں باعزت زندگی دو، انہیں باوقار زندگی دو، ان کو ایسی حیثیت دو جس کی بنیاد پر وہ باوقار زندگی حاصل کر سکیں. ایسی کتنی ہی مثالیں دی جا سکتی ہیں. یہ اس لیے اسلام نے یہ ضابطہ اس لیے رکھا ہے کہ ضرورت پڑنے پر پناہ دی جا سکے. انہیں رسوا نہ کیا جائے، انہیں گھر سے نکالا نہ جائے، انہیں اپنا جسم بیچنے مجبور نہ کیا جائے، آبرو باختگی مجبور نہ کیا جائے. انہیں یہ عزت کا وہ مقام ہے جو اسلام نے دیا ہے، کوئی اور نہیں دے سکتا. اس طرح کی بہت سی مثالیں ہیں جو دی جا سکتی ہیں اور سمجھائی جا سکتی، مگر افسوس یہ ہے کہ ہم الزام سن لیتے ہیں اور ہمیں کچھ معلوم نہیں. اور ٹی وی پہ ایسے منحوسوں کو بٹھایا جاتا ہے جو نہ دین کو سمجھتے ہیں اور نہ جواب دے سکتے ہیں. وہ جان بوجھ کے ایسے لوگ بٹھالتے ہیں جو جواب نہ دے سکیں اور اسلام کو مغلوب کر دیا جائے. کاش ہمارے علماء اس کی تیاری کرتے، ہر زبان میں، ہر فکر کے اعتبار سے اور قرآن پاک کے حوالے سے ہر بات کا جواب دے سکتے اور سمجھایا جا سکتا تھا. عزیزان ملت اسلامیہ، میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اس طرح آپ دیکھیے اسلام میں باضابطہ طور پر اس بات کا حکم دیا گیا ہے روز اول سے ہر دور میں، ہر عصر میں، کہ انسان جو ہے اپنے نظام حیات کو باقی رکھنے کے لیے بہت سے ایسے کام کر سکتا ہے جو اس کی زندگی کے لیے ضروری ہیں. دوسرے مذاہب میں ایسا نہیں تھا، پابندیاں تھیں، سب کچھ تھا. آج وہ اس طرف مائل ہو رہے ہیں. آپ ذرا سوچئے، ایک مذہب ہے جس نے یہ کہا کہ انسان پیدائشی گناہ گار ہے، اس لیے جناب آدم نے گناہ کیا تھا. جب آدم علیہ السلام نے گناہ کیا تو ہر بیٹا گناہ گار ہے. یہ گناہ موروثی ہے، یہ وراثت میں مل گیا ہے، اور جب تک اسے بپتسمہ نہ دیا جائے اس وقت تک وہ پاک نہیں ہوگا. جب انہوں نے یہ کہا تو لوگوں نے سمجھا جب ہم پیدائشی گناہ گار ہیں تو گناہ کریں. اگر لذت فردہ میں لذت امرو سے دامن کیوں کھینچا جائے؟ گناہوں میں ڈوب گئے. تب ایک نیا قانون ہی نہیں، گناہ گار تو پیدا ہوئے ہیں، مگر جتنے بھی گناہ کریں اگر ایک روز صلیب مسیح کے سامنے اعتراف گناہ کر لیں سب معاف ہو جائے گا. چلیے پہلے مایوس کیا تھا، اب امید دلا دی معاف کر دیا جائے. تو پہلے تو مایوس گناہ کر رہے تھے اور اب امید پہ گناہ کر رہے ہیں کہ چلیے ایک دفعہ ہفتے بھر گناہ کریں، ایک روز اعتراف گناہ کر لیں، معاف کر دیے جائیں گے. اب پھر گناہ ہو رہا ہے.
قرآن عظیم کے مقدس نظام نے ہم کو متوازن رکھا ہے. اور الاسلام بین الخوف والرجاء، ایک طرف خوف ہے کہ پکڑ نہ لیے جائیں اور امید ہے کہ اللہ معاف فرما دے گا. اس درمیان میں انسان گناہ نہیں کرے گا، غلطی نہیں کرے گا، کوئی خطا نہیں کرے گا، جانتا ہے کہ پکڑ بھی لی جا سکتے ہیں، امید ہے کہ اللہ معاف کر دے گا. یعنی عالم یہ جناب سیدنا عمر فاروق کہتے ہیں اگر میرا پروردگار یہ اعلان کرے کہ دنیا کے تمام گنہگاروں کو میں نے معاف کر دیا سوائے ایک کے، تو اپنے گناہ کو دیکھتے ہوئے سمجھوں گا میں وہ ایک ہوں، جناب عمر فاروق. اور اگر اللہ یہ اعلان فرمائے کہ دنیا کے تمام گنہگاروں کو پکڑ لیا گیا سوائے ایک کے، تو رحمت الہی سے امید ہوگی وہ ایک میں ہوں گا. یہ ہے الایمان بین الخوف والرجاء، امید اور بیم کے درمیان ہے. اور عالم یہ ہے خشیت الہی کا کہ اللہ کے رسول تاجدار دو عالم سرور کائنات سفر کر رہے ہیں، ایک باغ سے گزرے تو باغ نے کہ مالک نے تازہ کھجوروں کے خوشے پیش کیے، حضور تناول فرمایا. تو آپ نے کھجوروں کے خوشے تقسیم کر دیے صحابہ میں. جناب صدیق کھانا چاہتے تھے، ہاتھ میں لے کر کے اوپر اٹھایا. حضور نے فرمایا صدیق ان تازہ کھجوروں کا جواب دینا پڑے گا. تو ہاتھ کانپا اور کھجور گر گئی. وہ جناب صدیق جنہیں عزم و حوصلہ کے اعتبار سے اتنے عظیم تھے کہ 4 محاذوں پر ایک ساتھ انہوں نے اسلام کو بچایا. ایک طرف مانعین زکوٰۃ کا محاذ تھا، ایک طرف اس منکر کا زکوٰۃ جو انکار کر رہا تھا مسیلمہ کذاب کا حملہ تھا، دوسری طرف رومن فورسز حملہ آور تھی. کسی نے کہا حضور یہ 3-4 محاذ پہ ایک ساتھ جنگ نہ کریں، کہیں مدینہ پہ حملہ نہ ہو جائے. کہا ہے مدینے کے بسنے والوں کی رانوں گوشت لے جائیں تو گوارا ہے، مگر یہ گوارا نہیں ہے کہ میرے نبی کی نبوت مکمل ہو گئی اس نے کوئی شب خمار ہے، یہ گوارا نہیں. اور پھر انہوں نے ہر محاذ پہ جنگ فرمائی. عالم یہ ہے کہ جناب اسامہ کو روانہ کر رہے ہیں جنگ کے لیے. جناب اسامہ کو اس لیے نہیں کہ وہ جنگ کو پسند کرتے تھے، جنگ مسلط کی گئی تھی. اپنی پوری 10 سالہ زندگی میں 35 مرتبہ آپ نے یا تو سرایا ہیں یا غزوات ہیں. آپ ذرا سوچئے. اور یہ ساری جنگیں مسلط کی گئیں. رومن نے حملہ کرنا چاہا، عربوں نے حملہ کرنا چاہا، مدینے کو تباہ کرنا چاہا، دفاع کا حق ہر ایک کو ہے، اسلام نے اس کا دفاع کیا. یہ الزام غلط ہے سرور کائنات کے اوپر کہ معاذ اللہ انہوں نے تلوار کے ذریعے سے قبضہ کیا ہے یا ان کے ماننے والوں نے. اسلام پھیلا ہے تلوار سے، مگر اخلاق کی تلوار سے پھیلا ہے، لوہے کی تلوار سے نہیں. لوہے کی تلوار اٹھتی ہے تو انسان کٹتا ہے، اور اخلاق کی تلوار اٹھتی ہے تو انسان کو حیات ابدی مل جاتی ہے. خلق مصطفیٰ کی تلوار اسلام پھیلا ہے. تو آپ نے جب لشکر روانہ کرنا جو کسی نے کہا کہ حضور یہ نوجوان ہیں اسامہ زید کے لخت جگر ہیں، یہ قیادت کریں گے، ان کی قیادت میں بڑے بڑے کمانڈر ہیں جو بدر و احد اور خیبر و خندق میں شریک ہو چکے ہیں، کسی اور کو بھیج دیجئے. تو آپ نے فرمایا کہ جس کو رسول پاک نے منتخب کیا میں معزول کر دوں، یہ ناممکن ہے. اور اب جب ان کے لشکر کو آپ نے روانہ کیا تو جانتے کیا ہو تھا؟ انہیں گھوڑے بٹھالا، خود پیدل چل رہے تھے. اسامہ اتر گئے، حضور آپ امیر المومنین ہیں، قوم نے آپ کا انتخاب کیا ہے، آپ گھوڑے بیٹھ جائیں میں پیدل چلوں گا. کہا نہیں اسامہ نہیں، چلو آج میں ذمہ داریوں کی بنیاد پہ مدینے سے باہر نہیں جا سکتا. کہ کیا تم یہ گوارا نہیں کرتے کہ تھوڑی دور تمہارے ساتھ چلوں؟ تمہارے قافلے گرد میرے چہرے پہ لگے، اور یہ گرد گواہی دے رہی ہو کہ ابو بکر بھی اس قافلے کے ساتھ تھے جو قافلہ زندگی کی راہ میں چراغ روشن کرنے کے لیے آگے بڑھا تھا. یعنی عالم ہے کہ جو امیر کارواں ہے، سب سے بڑا امیر کارواں، اللہ کے رسول کے بعد سب سے بڑے امیر کارواں جو ہیں وہ گرد کارواں بن کے رہنا چاہتے ہیں. اور یہاں کرسیوں کی جنگ ہے، ناموں کی جنگ ہے، اختلافات پیدا ہو رہے ہیں، حسد ہے، رشک ہے، الزام تراشیاں ہیں، فتوے، یہ سب وہ بیماریاں ہیں جو معاشرے کو تقسیم کر رہی ہیں، معاشرے کو برباد کر رہی ہیں، معاشرے کو تباہ کر رہی ہیں. فتاووں کے بارے میں ایک بات میں آپ کو سمجھا دوں، کسی بھی مرد مومن سے غلطی ہو جائے، عالم ہو یا غیر عالم ہو، اگر آپ خاموشی سے پیار سے اسے سمجھا دیں جا کے تو توبہ کر لے گا. لیکن اگر آپ اس کی عزت اچھالیں گے، آبرو اچھالیں گے، تو شیطان کو موقع ملے گا کہ اسے عزت نفس کے لیے غلط راہ پہ ڈال دے. یہ طریقہ چھوڑ دیں.
بند کر دیں یہ طریقہ. اگر کسی سے غلطی ہوتی ہے تو دل سوزی کے ساتھ، انتہائی اخلاص کے ساتھ اسے سمجھائیں کہ آپ سے یہ غلطی ہوئی ہے، تنہائی میں سمجھائیں، بغیر میڈیا پہ ڈالے ہوئے، بغیر پروپیگنڈا کیے ہوئے، بغیر سوشل میڈیا کو استعمال کیے، بغیر ان کی عزت کو چیلنج کیے ہوئے. اگر آپ یہ کریں گے تو ہزاروں مسائل، میرا اپنا تجربہ ہے، خود بخود دور ہو جاتے ہیں. یہ طریقہ کار پوری قوم کا ہونا چاہیے. اس طریقہ کار میں کوئی میڈیا کو استعمال کر کے آپ علماء کی عزت کو نہ اچھالیں، کسی کے کردار کو نہ اچھالیں. اس طرح سے شیطان کو موقع ملے گا کہ وہ علماء کو یا غیر عالم ہو عزت نفس میں مبتلا کر کے اور پھر اسے غلط راہ پہ ڈال بھی سکتا ہے. وہ ضد پہ بھی آمادہ ہو سکتا ہے، وہ چیلنج کر سکتا ہے، وہ اپنے موقف کو ثابت کرنے کے لیے صحیح یا غلط دلائل کا سہارا لے گا. یہ نہیں ہونا چاہیے. بہت دل سوزی کے ساتھ سمجھائیں. اور اگر یہ بات نہ سمجھ میں آئے کسی کے تو کسی ذمہ دار عالم کو جو فتاوے کو سمجھتا ہو اس کے بعد کہیں کہ حضور ایسا ہو گیا، آپ اس میں کچھ کیجئے. مگر ہر ایک کو یہ حق حاصل نہیں ہے. بہرکیف میں یہ بتا رہا تھا کہ جو امیر کارواں تھے، رسول پاک نے کا انتخاب کیا تھا اپنا مسلح دے کر کے، وہ گرد کارواں بن کے رہنا چاہتے ہیں، یہ مزاج تھا. تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں، ذرا سوچئے کہ قرآن عظیم نے جو نظام زندگی دیا وہ ہر دور کے لیے اور ہر زمانے کے لیے. میں زبان کی بات کر رہا تھا. جب اسلوب نہیں بدلا جا سکتا، اسلوب ہر دور کے لیے ہے تو پیغام بھی ہر دور کے لیے ہے، آئین بھی ہر دور کے لیے ہے، نظام بھی ہر دور کے لیے ہے. یہ احسان عظیم ہے پروردگار عالم کا کہ اس نے ہمیں بغیر قانون کے نہیں چھوڑا، بغیر دستور کے نہیں چھوڑا، بغیر آئین کے نہیں چھوڑا. یہ زمین جس پہ ہم رہتے ہیں اسے عالم جمادات کہا جاتا ہے. جامد دنیا، غیر نامی دنیا، غیر متحرک دنیا، یہ جامد دنیا ہے. اس کے اوپر جو پودے اگتے ہیں یہ پودے نمو رکھتے ہیں، بڑھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. ان کو ہم نمو والی دنیا کہتے ہیں، نمود والی دنیا کہتے ہیں. اس لیے زمین کو خوراک بنا دیا گیا اور پودا باضابطہ زمین کے اوپر سر اٹھاتا ہے اور اس کے نتیجے میں وہ پھول لاتا ہے، پھل بھی لاتا ہے. آپ نے دیکھا ایک ننھا سا پودا، ایک ننھا سا دانہ آپ نے زمین کے سینے میں ڈالا، ننھا سا دانہ، زمین کا نمک جو بڑے بڑے فرعونوں کی ہڈیاں چبا جاتا ہے، وہ اس ننھے سے دانے کی پرورش کرتا ہے. اس لیے کہ آپ نے قدرت کے حوالے کیا ہے، آپ نے زمین پہ دانہ ڈال دیا ہے اور پھر آپ نے دیکھا کہ کچھ دنوں کے بعد اسی دانے سے ایک ننھی سی کوپل نمودار ہوتی ہے، اتنی نازک کہ بارے شبنم برداشت نہ کر سکے مگر اتنی توانا کہ زمین کا سینہ چیر کے باہر آئی ہے. اگر اسی ننھی کوپل دوبارہ داخل کرنا چاہیں تو وہ ٹوٹ جائے گی مگر دوبارہ اندر نہیں جائے گی. یہ قدرت کا وہ نظام ہے جو آپ دیکھنا چاہتے ہیں. پھر جیسے اس ننھی سی کوپل نے سر اٹھایا، ننھے سے پودے نے، تو پورا نظام فطرت اس کی پرورش پہ لگ گیا. بادل نے اسے غسل کرایا، شب نے اس کا چہرہ دھلایا، باد صبا نے اسے جھولا جھلایا، نسیم سحری نے اسے اٹکھیلیاں دیں اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ اس سے پھول نکلے اور پھل نکلے. یہ سب ہوا. زمین ایک ہے، مٹی ایک ہے، پانی ایک ہے اور پھول طرح طرح کے ہیں. کیا ایسا ہوتا ہے میٹیریل ایک طرح کا اور نتیجہ مختلف ہو؟ یہ قدرت کا وہ نظام ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں. ہر گیا ہے کہ زمین روید وحدہ لا شریک می گوید، برگ درختان سبز در نظر ہوشیار، ہر برق دفتریز معرفت کردگار، وفی کل شیء لہو آیۃ تدل علی انہ واحد. ہر چیز اللہ گواہی دے رہی. مطالعہ کریں، مشاہدہ کریں. زمین پودے کی خوراک ہے، اس لیے کہ زمین اب مفضول ہے، پودا افضل ہے. پودے کے مقابلے میں جانور، تفصیلات میں نہیں جاؤں گا، صرف ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں. جانور پودے سے بہتر ہے. پودا بڑھ سکتا ہے، چل نہیں سکتا. انتقال مکانی کی صلاحیت نہیں ہے، ایک مقام سے دوسرے مقام تک منتقل نہیں ہو سکتا ہے. اس لیے اللہ نے پودوں کو جانور کی غذا بنایا. اور آپ دیکھتے ہیں مگر جانور کی مجبوری یہ ہے کہ پودا اپنی زمین کے نیچے اپنے پیروں پہ کھڑا ہے صدیوں تک، درخت صدیوں سے کھڑا ہے اور زمین سے پوری غذا اسے مل رہی ہے. مگر جانور اگر یہ چاہے کہ اپنے کھوٹیں بدھا اور غذا اسے مل جائے، وہ چرنے نہ جائے، وہ گھاس نہ تلاش کرے، وہ اپنی غذا نہ ڈھونڈے، تو اللہ عظیم وہ مر جائے گا. مگر جانور جب غذا حاصل کرنا چاہتا ہے تو آپ اسے پھولوں کے باغ میں لے جائیے، وہ اپنی گھاس کو پہچانتا ہے، وہ جانتا ہے اس کے لیے حلال کیا اور اس کا حرام کیا ہے.
اس کے لیے جائز کیا ہے، اس کے لیے ناجائز کیا ہے. جانور جانتا ہے اسے کیا کھانا ہے. انسان اتنا مردود ہو چکا ہے کہ اسے یہ معلوم نہیں اسے کیا کھانا ہے اور کیا نہیں کھانا ہے. جانور کو یہ فطری شعور اللہ نے بخشا ہے. جانور چل کے اپنی غذا حاصل کرتا ہے. تو پتہ ہی چلا جس کو اللہ نے جو توانائی دی ہے اس کا استعمال کرنا ضروری ہے. اگر اپنی توانائی کو استعمال نہیں کرتا، اپنی صلاحیت کو استعمال نہیں کرتا تو وہ مر جائے گا. اللہ نے انسانوں کو جو توانائی دی ہے اور مسلمانوں کو جو نظام دیا ہے، اگر اس کے مطابق چلے گا زندہ رہے گی یہ قوم، اور نہیں تو مر جائے گی یہ قوم، اور مر رہی ہے. جو صلاحیتیں دی اس کا استعمال کرنا ضروری ہے. سوئے رہنے سے کام نہیں چلے گا، عیاشیوں سے کام نہیں چلے گا. اللہ کی بخشی ہوئی صلاحیتوں کو، ذہنی صلاحیتیں، فکری صلاحیتیں، قلبی صلاحیتیں، آپ فکر کی صلاحیتیں، ادراک کی صلاحیتیں، مشاہدے صلاحیتیں، بصیرت کی صلاحیتیں، بصارت کی، تجربے کی، ان تمام صلاحیتوں کو کام میں لینا ہوگا. تب جا کے آپ عظمتوں کے آسمان پہنچ سکیں گے. نہیں لے رہے ہو پھر دیکھیے جانور سے ترقی یافتہ انسان ہے، اس لیے جانور مفضول ہے، انسان افضل ہے. افضل ہونے کی بنیاد یہ ہے کہ جانور کو چلنے کی صلاحیت تو دی گئی مگر نطق نہیں، عقل نہیں، شعور نہیں، ادراک نہیں، مشاہدہ نہیں، بصیرت نہیں، بصارت نہیں، تجربہ نہیں، یا دوسرے لفظوں میں معلومات کو ترتیب دے کر کے مجہولات کو حاصل کرنے کی صلاحیت نہیں ہے. اس اصطلاح کو ہمارے علماء بہتر سمجھتے ہیں. یعنی انسان وہ ہے جو ہر دور میں کچھ نون ریالٹیز کو، کچھ جانی ہوئی قدروں کو ترتیب دیتا ہے تو ہزاروں نہ جانے والی قدروں کو حاصل کر لیتا ہے. اگر تحقیق کا یہ مزاج نہ ہوتا تو آج بھی انسان پتھروں کی دنیا میں رہتا ہے. لیکن پتھروں کی دنیا سے نکل کے سیاروں کی دنیا میں اس لیے آیا ہے کہ وہ نظام کو ترتیب دے کر نئے علوم حاصل کرتا ہے، نئے تجربات حاصل کرتا ہے قرآن پاک کی فکر کے مطابق. جہاں قرآن پاک نے انسانی شعور اور فکر کو مخاطب کیا ہے، ہم نے استعمال نہیں کیا، دوسروں نے استعمال کیا ہے، وہ ترقی کر رہے ہیں. تو انسان ترقی یافتہ. مگر یہاں ایک بات سوچنے کی، انسان اندھیرے میں ٹامک ٹوئیاں مار رہا ہے. غالباً جناب رازی نے یا غزالی نے یہ مثال دی ہے کہ انسان کی مثال ایسی ہے جیسے وہ اندھا ہے اور اس کے سامنے ہاتھی کھڑا کر دیا گیا اور بتایا ہاتھی کیسا ہے چند اندھوں کو. تو کسی نے کہا کہ اس کا سونڈ دیکھا تو کہا ہاتھی ایسا ہے جیسا کہ چھڑی. کسی نے کان دیکھا کہا وہ پنکھا. کسی نے پیر ٹٹولا کہا کہ وہ پلر کی طرح سے ہے. اس طرح سے اس نے مختلف اندھوں نے مختلف تعبیرات کی. انسان ماضی کے بارے میں، مستقبل کے بارے میں، حیات کے دوسرے اندھا ہے بالکل. وہ ہمیشہ تجربات کی بنیاد پہ حقیقی علم حاصل نہیں کر سکتا. ایک خاص منزل تک عقل جاتی ہے اور وہاں رک جاتی ہے. ہر دو بمنزل رون، ہر دو امیر کارواں، عقل بہیلا می رود، عشق برد کشاں کشاں. انسان کی منزل بڑی عجیب ہے کہ عقل جو ہے روشنی ہے، عقل شعور ہے، عقل فکر ہے، مگر محدود ہے. اسی دنیا کے لیے، اسی ماحول کے لیے ہے. اسی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو عقل عطا فرمائی، شعور عطا فرمائے، نطق اور گویائی عطا فرمائے، مگر انسانوں کی ہدایت کے لیے انسانوں کے حوالے نہیں کیا. اللہ نے پیغمبروں کو بھیجا اور پیغمبروں کی تعلیم کا خود انتظام فرمایا. وہ معلم ہے، پیغمبر تلمیذ ہیں، وہ پڑھانے والا ہے، پیغمبر پڑھنے والے ہیں. وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا وَعَلَّمَ الْإِنسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ. اللہ استاذ ہے، پیغمبر شاگرد ہیں، وحی الہی کی بنیاد تعلیم دی جاتی ہے. اس لیے پیغمبر سب سے عظیم ہیں. جس طرح سے مٹی ترقی کر کے پودا نہیں بن سکتی، جس طرح سے پودا ترقی کر کے جانور نہیں بن سکتا، جس طرح سے جانور ترقی کر کے انسان نہیں بن سکتا، اسی طرح انسان ترقی کر کے نبی نہیں بن سکتا ہے. اس لیے کہ انسان کو عقل و شعور دیا گیا ہے اور نبوت کو وحی الہی کا عظیم مقام دیا گیا ہے. اور آج اگر پیغمبر اعظم کی بصیرت اور نبوت پر یقین کیا گیا ہوتا تو آج مسلمانوں کا حال بہت مختلف ہوتا. اور اس بصیرت اور اس نظام کا مجموعہ قرآن عظیم ہے. یہ مختصر تعارف ہے، انشاءاللہ پھر کبھی. میں جانتا ہوں کہ بہت دیر سے آپ سن رہے ہیں. السلام علیکم.